تاریخ میں کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جو سلطنتوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی رات کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی رات جس نے 1000 سال پرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تو تاریخ تھی 28 مئی 1453 کی۔ یہ کوئی عام سی تاریخ نہیں، یہ وہ تاریخ تھی جو آنے والی صدیوں کا رخ موڑنے والی تھی۔ ذرا تصور کریں، شہر کی اونچی دیواروں کے اندر بازنطینی سلطنت کا آخری شہنشاہ دعا مانگ رہا ہے۔ اسے معلوم ہے شاید یہ اس کے شہر کی آخری رات ہے، اور ٹھیک انہی دیواروں کے دوسری طرف رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان پرجوش سلطان اپنی اسی 1000 کی فوج کے ساتھ بس ایک اشارے کا منتظر ہے، حملے کا اشارہ۔ تو چلیں اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ قسطنطنیہ، ایک ایسا شہر جسے 1000 سال سے زیادہ عرصے تک دنیا کا سب سے محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی سلطنت کا دل جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ شہر صرف کوئی عام دارالحکومت نہیں تھا، یہ مشرقی رومی سلطنت کا آخری نشان تھا، آرتھوڈاکس عیسائیت کا سب سے بڑا قلعہ تھا، اور اس کی جو دیواریں تھیں نا، تھیوڈوشین والز، وہ تو ایک لیجنڈ تھیں۔ 1000 سال تک کوئی بھی دشمن ان دیواروں کو توڑ نہیں پایا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ 1453 تک آتے آتے یہ عظیم الشان سلطنت اپنے ماضی کا صرف ایک سایہ رہ گئی تھی۔ سوچیں، جہاں کبھی 5 لاکھ لوگ بستے تھے، وہاں اب صرف 50,000 رہ گئے تھے۔ سلطنت کا وجود بس شہر کی دیواروں کے اندر ہی سمٹ کر رہ گیا تھا۔ اور اس پوری کہانی کے مرکز میں 2 لوگ تھے، 2 رہنما جن کی قسمت اس ایک شہر سے جڑی تھی۔ ایک طرف ایک ڈوبتی ہوئی سلطنت کا بادشاہ، اور دوسری طرف ایک ابھرتی ہوئی طاقت کا سلطان۔ ایک طرف تھے شہنشاہ قسطنطین یازدہم، جن کے پاس لڑنے کے لیے صرف 7000 سپاہی تھے، اور دوسری طرف 21 سال کا نوجوان سلطان محمد ثانی، جس کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی اور اس شہر کو فتح کرنے کا ایک جنون۔ سلطان محمد کے لیے یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ بچپن کا خواب تھا۔ اس نے اس محاصرے کی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ایک ایسی چیز کا استعمال کیا جس نے جنگ کا سارا کھیل ہی بدل دیا، اور وہ تھی ٹیکنالوجی۔ جی ہاں، یہ تھی اس وقت کی سب سے بڑی توپ، ایک سپر ویپن جسے اوربن نامی ایک ہنگیرین انجینئر نے بنایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ توپ 500 کلو گرام وزنی گولے پھینک سکتی تھی، ایسے گولے جو ان دیواروں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، جنہیں صدیاں بھی نہ توڑ سکی تھیں۔ اور یہ محاصرہ کوئی 1-2 دن کا کھیل نہیں تھا، پورے 55 دن تک شہر پر لگاتار گولہ باری ہوتی رہی۔ ہر روز دیواریں ٹوٹتیں اور ہر رات وہ مٹھی بھر محافظ مایوسی کے عالم میں انہیں دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اسی رات پر، 28 مئی کی شام۔ شہر کے اندر بھی اور باہر بھی ایک عجیب سی، ایک بھاری خاموشی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ بس فیصلہ کن وقت آ گیا ہے۔ ہاگیا صوفیہ میں رات بھر دعا کرنے کے بعد شہنشاہ قسطنطین نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور وہ تاریخی الفاظ کہے کہ ہمارا شہر تو گرے گا، لیکن غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہاتھ میں تلوار لیے عزت کی موت مرے۔ یہ ہار ماننا نہیں تھا، یہ ایک آخری بہادرانہ مزاحمت کا اعلان تھا۔ اور دوسری طرف سلطان محمد کا پیغام بہت سادہ مگر بے حد طاقتور تھا۔ اس نے اپنی بے چین فوج سے صرف ایک وعدہ کیا، یہ شہر اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا ہے۔ اور پھر ٹھیک آدھی رات کو آخری حملہ شروع ہوا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ 3 لہروں میں حملہ ہونا تھا۔ پہلی لہر صرف محافظوں کو تھکانے کے لیے تھی، دوسری جو اناتولیائی فوج کی تھی انہیں مزید کمزور کرنے کے لیے، اور پھر آخری دھکے کے لیے سلطان کے سب سے بہترین، سب سے خاص سپاہی یعنی چیری۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور حیرت انگیز طور پر وہ مٹھی بھر محافظ ڈٹے رہے، لیکن پھر ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، ایک ایسی غلطی جس نے 1000 سال پرانی سلطنت کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ کرکوپورٹا، ایک چھوٹا سا دروازہ جو شاید غلطی سے یا شاید کسی کی غداری کی وجہ سے کھلا رہ گیا تھا۔ عثمانی فوجیوں کے ایک چھوٹے سے دستے نے اسے دیکھ لیا اور بس وہ دیواروں کے اندر تھے۔ جیسے ہی دیواروں پر عثمانی پرچم لہرایا، دفاعی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور شہنشاہ کانسٹنٹین، اس نے اپنے شاہی لباس اور نشانیاں اتار پھینکیں اور ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے لڑتے اسی ہنگامے میں کہیں کھو گئے۔ ان کی لاش پھر کبھی کسی کو نہیں ملی۔ پتہ کے فوراً بعد سلطان محمد نے شہر کو ایک نئی شناخت دینا شروع کر دی۔ قسطنطنیہ اب استنبول بن چکا تھا، عیسائیت کا عظیم مرکز ہاگیا صوفیہ اب ایک مسجد تھی، اور یہ شہر بازنطینی سلطنت کا آخری ورثہ
اب ایک نئی طاقتور عثمانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ لیکن اس ایک شہر کے گرنے کی لہریں پوری دنیا تک پہنچیں کیسے؟ اچھا، اسے اکثر قرون وسطی یعنی مڈل ایجز کا خاتمہ مانا جاتا ہے۔ یہاں سے جو یونانی عالم بھاگ کر یورپ گئے وہ اپنے ساتھ قدیم کتابیں اور علم لے گئے، جس سے وہاں نشاط ثانیہ یعنی رینیسا کو فروغ ملا۔ اور سب سے اہم بات، جب ایشیا جانے کے زمینی راستے بند ہوئے تو یورپیوں نے نئے سمندری راستوں کی تلاش شروع کر دی، اور یوں دریافتوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک طرف ایک ایسی سلطنت تھی جو اپنے آخری سانس لے رہی تھی، اور دوسری طرف ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقتور سلطنت اور اس کا جنونی سلطان۔ تو کیا قسطنطنیہ کا گرنا ایک تاریخی سچائی تھی جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا، یا کیا اسے روکا بھی جا سکتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج بھی تاریخ دان